اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں مذہب کے اندر یا تشیعوں کے اندر اب دو گروہ اس طرح کے بنے جو نماز میں دن بلیلہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ میں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں یہ ریفرنس کہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ جب میں مجالس میں جاتا ہوں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں، علامہ کے پاس جاؤں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ یہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شہادتین پڑھتا ہے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کافی ہے، تو یہ کافی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا اس کی نماز باطل ہے۔ جو شہادتین پڑھتا ہے لیکن شہادت ثالثہ پر یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کسی ایک کی امامت کو نہیں مانتا تو اس کی نماز باطل ہے، نماز اس کی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے نماز میں تو یہ اچھی بات ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ میں بس یہ آخری بس چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کسی ائمہ سے یہ چیز صادر ہے، کیونکہ اگر ائمہ نے پڑھی پھر تو میرے پہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بس یہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے یہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام واجب ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے، صحابی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں 12 اماموں کا نام نماز میں لے لوں؟ انہوں نے فرمایا اجملہم، مختصراً ان کا اختصار کے ساتھ ان کا نام لے لو، یہ فرمایا۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جہاں تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا کرو، تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے، استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے کوئی امام اس طرح فرماتے تھے، ہمارے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ السلام خود تشہد میں کیا فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، اس طرح تشہد پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے تشہد کے الفاظ کیا تھے؟ اس طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے کہ اس طرح پڑھا کرو، یا کوئی بھی اچھی ذکر پڑھا کرو، یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تشہد کے متعلق۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ ہاں بالکل، اب میں اپنے آپ میں نہیں رہا، تو سے علی نہیں ہے برداشت ہوتا، صرف علی کا نام نماز میں۔ علامہ شیخ محمد رضا العزیز نے سورہ الحمد کی تفسیر لکھی ہے، وہ فرما رہے ہیں، حوالہ بھی میں نے دے دیا، میں اپنے کہے سے نہیں پھر سکتا، تجھے بھاگنے دوں گا نہیں۔ اب میں کہنے لگا ہوں، یا تو وہی اگلے سال تیرے جلسے میں آدھے سے کم لوگ ہوں گے، یا پھر اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بھائی یہ سن لو، میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں سفر کروں تو میرے بچوں کو سنو، سارے اٹھا میری آنکھوں میں کرو۔ علامہ شیخ العدید فرماتے ہیں، اذا قرأت الفاتحہ وانت فی الصلاۃ اذا تلوت قولہ اهدنا الصراط المستقیم تشاہد نفسك ما وفد الکرامۃ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامک وعلی امیر المومنین عن یمینک والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم الحجۃ عن شمالک وسلمان وابو ذر والمقداد من ورائک۔ تم نے لیٹ کیا ہے مجھے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہاں میرے ٹائم میں ڈنڈی ماری ہے، سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو۔ پھر بھی یہ میری شرافت سمجھو کہ میں نے خیال کیا کہ اتنی دیر سے جو بیٹھے ہیں چلو ان کی جھولی میں تو کچھ ڈال دوں۔ اب ترجمہ کرو۔ ابھی ایک جملہ رہتا تھا، واللہ تعالی شانہ ینظرک حتی تصیر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ علامہ کی گفتگو تحریر ختم ہو گئی، سر اٹھاؤ۔ وہ کہتے ہیں او شیعو، جب کبھی تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو
حدیث ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آج رات کھل رہا ہے کیوں نہیں ہوتی؟ وہ فرماتے اذا قرأت الفاتحہ وانت فی الصلاۃ، جب تم نماز میں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اذا تلوت قولہ اهدنا الصراط المستقیم، اور جب تم سورہ فاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم پڑھو تو پھر کیا کرو؟ کہتے پھر تصور کرو کیا کہ محمد مصطفیٰ تیرے آگے کھڑا ہے. اللہ جانے تماشائیوں سے کتاب ہے میرا یہ خریدار ہے. تو شاہد نفس کا وفد کرامت ہے، وفد کرامت کے ساتھ ہے. تو رسول تیرے آگے ہے. امیر المومنین علی عن یمینہ کا تصور کر کے علی تیرے دائیں طرف کھڑا ہے. حسن حسین سجاد باقر جعفر موسیٰ کاظم مشہد والا جواد الائمہ سرکار ہادی سرکار عسکری اور بارہمہ تیرے بائیں طرف کھڑے ہیں. سلمان ابو ذر مقداد تیرے پیچھے کھڑے ہیں. جب تو یہ تصور کرے گا تو پھر وہی قرآن تیرے اندر آ جائے گا جو لوح محفوظ میں ہوتا ہے. سلمان کو ابو ذر کو مقداد کو نماز میں ان کا وجود شامل کر. تو کیسا بدبخت شیعہ ہے علی تیری نماز میں آئے بہتر ہو جاتی ہے. جانے لگا ہوں ایک چھوٹی سی حدیث. کتابیں شیعوں کی پڑھتا ہوں، مجلس شیعوں کی پڑھتا ہوں، شیعوں کو پڑھتا ہوں. بس شیعوں کی ضمانت ہے میری اور کسی کو گھر میں نہیں. ہاں تیرے پانچویں امام سے بچو. کسی نے پوچھا کہ بابا یہ کیا بات ہے ہر وقت آپ اپنے بابا کی ولایت کی بات کرتے رہتے ہیں؟ آپ علی جیسے امام نہیں، فرمایا ہوں. آپ علی جیسی حجت نہیں، فرمایا ہوں. آپ علی جتنے ولی نہیں، فرمایا ہوں. آپ علی کے برابر معصوم نہیں ہوں. پھر ہر وقت علی کی ولایت کیوں؟ جس کی ماں کے دودھ میں شک نہیں وہ مجھے دیکھو. تیرے پانچویں امام نے فرمایا شاید لو اکن علی ولایت امیر المومنین ما نفعنی صلاتی و صیامی و اورادی. اگر میں محمد باقر بھی علی کی ولایت میں نہ ہو نہ مجھے نماز فائدہ دے گی نہ مانو. شیعہ رہو نہ رہو تمہاری مرضی. اللہ کی شہادت کا شہادت ثالثہ. دیکھیں شہادت بڑھ گئی. شہادت ثالثہ کا جو مسئلہ ہے وہ چونکہ فقہی مسئلہ ہے اور فقہی مسئلہ جب آپ نے بڑھا دیا اسے ولایت کو نکال کر آپ فروعات دین میں لے آئے. جب آپ ولایت علی کو جو عقیدے کا حصہ ہے، ولایت علی جو کہ عقیدے کا حصہ ہے، توحید، نبوت، رسالت، ولایت جو عقیدے کا حصہ ہے، جب آپ اسے فروع دین میں لے آئے تو فروع دین تو عمل ہے. محدود تو خود کر دیا آپ نے. مولا کے نام کو جب آپ فروعات دین میں لے آئے تو آپ اسے محدود کر دیا فروعات دین میں لے آئے. تو فروعات دین عمل کا کام ہوتا ہے، اعمال ہے. تو جتنے بھی فروعات دین ہیں ان میں تقلید کرنا واجب ہے. عقائد میں تقلید کرنا واجب نہیں ہے. آپ کسی مجتہد سے پوچھ کر اللہ کو نہیں مانیں گے. اللہ کی وحدانیت پر کسی مجتہد سے دلیل نہیں چاہیے. نبی کی رسالت پر، مولا علی کی ولایت پر ہمیں کسی مجتہد سے دلیل نہیں چاہیے. لیکن جب میں روزہ رکھوں گا تو مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. جب میں حج کرنے جاؤں گا مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. جب زکات دوں گا مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. جہاد میں جاؤں گا مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. نماز پڑھوں گا مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. لہٰذا جب ہم نے بنا ہی دیا اسے فروعات دین میں تو اب مجتہد کے پیچھے جانا پڑے گا.
اور اب مجتہد کے پیچھے جانا ہی پڑے گا یا ہم خود مجتہد ہو جائیں، یہ بھی ہم پہ پابندی نہیں ہے. جان چھوڑیں بھائی مجتہدین کی، اتنا ہم نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے، خود مجتہد کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں آج کی اس مجلس میں ایک بچوں اور جوانوں کو اعلان کروں، تقلید کرنا اچھی بات نہیں ہے، مجتہد ہونا اچھی بات ہے. ہم سب کو مجتہد ہونا چاہیے. جب نہیں ہو سکتے نااہل ہیں، بس کی بات ہے نہیں کہ ہم اجتہاد کریں، تو پھر دوسرا تو آپشن ایک ہی ہے، آپشن ایک ہی رہ جاتا ہے، پھر تیسرا آپشن ہی نہیں ہے، پھر ہمیں تقلید کرنی ہے. جب ہمیں تقلید کرنی ہے تو مجتہد پھر اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتا، مجتہد قرآن کی آیات اور ائمہ کی حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے. اور یہ لوگ ایسے ہیں عزیزان گرامی، میرا تو حال ایسا ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اگر شیعہ زیادہ مارا جانے لگے تو میں چھت سے علم اتار دیتا ہوں، میں اگر شیعوں کے ساتھ زیادتی ہونے لگے تو میں سید نقوی تقوی کاظمی بخاری ہٹانا شروع کر دیتا ہوں، میں اپنے حلیوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. اسی پاکستان میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیا حل ہوا مومنین کا. اور جرأت والے مومنین بھی تھے، اللہ ان کو سالم رکھے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے اپنے گھر بار کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے مال کو لٹایا. وہ افراد بھی ہیں اس ملک کے اندر، لیکن ایسے افراد بھی آپ کو ہمیں دکھائی دیے. ہمارا حال تو بہت اچھا نہیں ہے. ان مجتہدین نے 1400 سال کا سفر طے کروایا ہے تشیع کو. 255 ہجری میں امام غیبت میں گئے، 1150 سال تو مسلم ہو گئے مجتہدین کی وجہ سے تشیع باقی ہے. انہوں نے اپنی رگیں کاٹ کاٹ کر پیغامات منتقل کیے ہیں. ایک پیر اونٹ سے باندھا جاتا تھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ کر چیر دیا جاتا تھا. 200 مجتہدین کو چیرا گیا ہے ایسے، جنہیں آیت اللہ عبد الحسین امینی نے شہداء الفضیلہ کے اندر فہرست ان کی اور حالات زندگی کو بیان کیا ہے. ان میں شہید اول، شہید ثانی، حضرت جناب شہید ثالث جو آگرہ میں جن کا مزار ہے، نور اللہ شستی رحمۃ اللہ علیہ. 200 مجتہدین کو چیرا گیا، جلایا گیا ہے. 1150 سال سے تشیع کے وزن کو اور نعمت کو اپنے دوش پر رکھ کر منتقل کرتے آ رہے ہیں ہمارے پاس. ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مولا علی کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری فرماتے ہیں، ان سے واقعہ منسوب ہے کہ ان کا ایک شاگرد نجف اشرف میں پڑھنے کے لیے آیا، اسے سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو مولا کی جالی کو پکڑ کے جا کے رونا شروع ہوا، مولا میں نجف پڑھنے آیا ہوں، مجھے سبق سمجھ نہیں آتا، شیخ انصاری کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. روتے رہے، چلاتے رہے، بلبلاتے رہے. مولا علی کی جالی سے آواز آئی، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے بسم اللہ پڑھ لی. اب دوسرے دن جب شیخ انصاری کے کلاس میں گئے، درس میں گئے، تو شیخ کے بولنے سے پہلے ان کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. جو کل تک بالکل نہیں سمجھ رہے تھے، دوسرے دن شیخ انصاری کی بات کہنے سے پہلے شیخ انصاری کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. اور جب پہلے سے سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اعتراض بھی کریں گے، جی شبہ بھی ڈالیں گے استاد کے اوپر، استاد کی باتوں کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ شیخ انصاری نے 4-5 دن جب اعتراضات سن لیے ان سے، تو قریب بلا کے کان میں کہنے لگے، جس نے بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے پوری علم پڑھائی ہے مجھے. مجتہدین کی یہ کیفیت ہے. ان مجتہدین، ان مراجع تقلید نے اس انداز سے اہل بیت سے توسل کیا ہے. اہل بیت کو لے کر چلے، اہل بیت کے کام کو، تعلیمات کو. اب اگر وہ فرما رہے ہیں، جواب دے رہا ہوں، میں نے لمبا جواب کر دیا، تمید لمبی کر دی، جواب یہ ہے. اب اگر وہ فرما رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھو، کیونکہ ہم نے فروعات دین میں ڈال دیا اس کو، اور اگر وہ فرما رہے ہیں نہیں پڑھو تو نہیں پڑھو، اس لیے مسئلہ فروعات دین کا ہو گیا ہے. لوگوں نے علی کو چھوڑ کے نماز پڑھی. یاد رکھنا، علی کو چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے. علی کو چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے. سورہ تحریم نے آواز دی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. صالح المومنین تو سنا ہے نا، مومنین کا صالح، صاد الف لام
हाय हलवा, सालिह, इसी से अब्दे सालिह, इसी से सालिहीन। लफ्ज तो बहुत सुना है, मानी जरा बता दीजिए मुझे। अब्दे सालिह के मानी तो बता चुका हूं, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा। इस वक्त एक ऐसे मानी बता रहा हूं, लफ्ज सालिह के क्या मानी है। अली को सालिहुल मोमिनीन क्यों कहते हैं? देखिए, साले के अरबी लुगत में साले है सलाहियत से, स्वाद लाम अलिफ आय हलवा ये ते, सलाहियत। और सलाहियत का सही तर्जमा, मजबूरी है कि मुझे अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए कि यहां पे दूसरा लफ्ज नहीं है। सलाहियत का सही तर्जमा बता रहा हूं, सही, कि हमारे यहां सलाहियत कहते हैं काबिलियत को, अहलियत को, इस्तेदाद को। अरबी जबान में सलाहियत इसे नहीं कहते। अरबी जबान में सलाहियत कहते हैं, आपको मानी देखने और राइज है, आज भी राइज है, अरब कंट्री में रहने वालों का पासपोर्ट देखिएगा, उस पर लफ्ज लिखा होता है। सलाहियत के मानी है वैलिडिटी। अरबी में सलाहियत कहते हैं वैलिडिटी को, वैलिडिटी। कोई चीज वैलिड होती है तो वो जब तक वैलिड है उस वैलिडिटी को सलाहियत कहते हैं। अच्छा, अब मैं वैलिडिटी समझा रहा हूं, अब वैलिडिटी समझा रहा हूं। हमारे वतन में तो होता है, मुझे पता नहीं आप क्या होता नहीं होता, नोट है, नोट 500 का नोट है। अब 500 का जो नोट है, 500 का नोट, मैंने कर्जा लिया था आगा सरोज साहब से, मुझे कर्जा वापस करना था। मैं 500 के नोट की गड्डी लेकर आ गया। मैंने कहा सरकार ये कर्जा आपसे लिया था वापस। अच्छा, हमारे यहां ये होता है कि स्टेट बैंक एक कोई तारीख ऐसी होती है, ऐलान कर देता है ये नोट मनसूख कर दिए गए हैं, इस तारीख के बाद ये नोट वैलिड नहीं रहेंगे, इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी इस तारीख, फला तारीख के बाद। अच्छा, मुझे क्या पता, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मुझे वैलिडिटी का क्या पता। मैं नोट लेकर आगा सरोज साहब के पास आ गया, तारीख गुजर चुकी थी। मैंने कहा सरकार ये उन नोट देखे, कहने लगे मजबूरी है, आपके बैंक ने ये नोट खत्म कर दिए। मैंने कहा देखिए असली हैं। कहने लगे नहीं असली तो है। मैंने कहा देखिए वो तार जो होता है ना असली की पहचान के लिए, वो भी है। कहने लगे नहीं वो भी ठीक है। मैंने कहा तस्वीर भी असली है। कहने लगे आप नहीं समझ रहे, वो भी से। मैंने कहा गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत भी हैं। कहने कमाल साहब समझिए इस बात को, सब कुछ असली है मगर वैलिड नहीं है। सब कुछ असली है मगर वैलिड नहीं है। अब जाहिर है कि भाई क्यों वैलिड नहीं है, तारीख खत्म हो चुकी है, इसको हुकूमत मनसूख कर चुकी है। अब वैलिडेशन इसकी, अगर वैलिडेशन हो जाती दोबारा, जैसे पासपोर्ट दोबारा वैलिडेशन हो जाती है और दूसरी चीजें अगर हो जाए तो एक अलग बात है, उसके लिए भी वैलिडेशन ऑफिसर चाहिए होता है। वैलिडेशन ऑफिसर चाहिए होता है। असल में अरबी जबान में वैलिडेशन ऑफिसर को ही सालेह कहते हैं। अभी मानी बता रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता समझते रहिएगा। तो नोट असली है, तस्वीर भी असली है, निशान भी असली है, दस्तखत भी असली है, मगर वैलिड नहीं है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ असली है मगर वैलिड नहीं है, इसलिए अली को सालेहुल मोमिनीन कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नमाज पढ़ी है वो असली नहीं है, असली है, सही है, बिल्कुल ठीक है, खालिस नियत से पढ़ी है मगर वैलिड नहीं है।
رکھا گیا ہو. ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. کیا ہوا حج صحیح کیا ہو, ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. کمال صاحب نرے جاہل سے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا, بہت خوش میدان محشر میں نمازیں, روزے, حج, زکات لے کے پہنچ گئے. پروردگار نمازیں لایا ہوں, روزے لایا ہوں, حج لایا ہوں, زکات لایا ہوں. اللہ نے کہا سب ٹھیک ہے مگر ویلڈ نہیں. جہاد لائے ہو, کچھ بھی لائے ہو, ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کیا نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نماز میں آیا تشہد نماز کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے. ہمارے زیادہ تر فقہاء اجازت نہیں دیتے, بہت کم فقہاء اجازت دیتے, بہت کم. تو اس لیے اس آغا ثانی کے اگر آپ مقلد ہیں تو عطیہ ثانی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پہ آپ نہ پڑھیں, تو آپ کسی ایسے کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں کہ جو اجازت دیتے ہیں. لیکن ہمارے فقہاء جو مین اسٹریم ہیں, عطیہ ثانی ہیں, آیت اللہ وحید ہیں, آیت اللہ خامنائی ہیں, آیت اللہ بشیر ہیں, یا آیت اللہ سید الحکیم ہیں, یہ جو مین ہمارے آیت اللہ مکارم ہیں, آیت اللہ زنجانی ہیں, یہ لوگ اجازت نہیں دیتے. تو اس لیے ہمارے زیادہ تر فقہاء جو ہیں وہ احتیاط واجب یا کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں, یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں بعض نے اجازت دی, جیسے شیخ محمد سند نے اجازت دی ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ بھئی جو جس کی تقلید میں ہے وہ اسی کے حساب سے اس کے اپنے فتوے کو دیکھے, اور اس پہ اختلافات نہ کریں. خدا رہا اس پہ آپس میں نہیں لڑیں, کوئی بدعت, حرام, شرک, نفاق, منافق, غالی, مقصر, یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں. جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ محبت و بھائی چارے سے رہیں, مخصوصاً موجودہ حالات کے اندر. یعنی پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا کہ لوگ ایک دوسرے کو اس پہ لعن طعن کر رہے ہیں, تو خدا رہا ایک دوسرے پہ لعن طعن نہ کریں. تو ہمارے فقہاء نے جس نے اجازت دی ہے, اگر آپ کے فقی نے اجازت دی ہے تو پڑھ سکتے ہیں, نہیں دی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. ختم. یہ شیعوں والا کلمہ ہے, کیسے پتہ چلے گا شیعوں والا ہے؟ علی ولی اللہ والوں سے. میں کہتا ہوں بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے. جب علی ولی اللہ والا کلمہ شیعوں والا کلمہ ہے, جب علی ولی اللہ والی آذان شیعوں والی آذان ہے, تو علی ولی اللہ کے بغیر والی نماز شیعوں والی نماز ہے. انصاف کا جس کا عقیدہ اجازت مند ہے بے شک چپ رہے. علی ولی اللہ ووٹ نہیں جو ہم تیری منت کر رہے ہیں. علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی مانے علی تب بھی علی ہے, کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے. تیرے پڑھ لینے سے علی بڑھتا نہیں, تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی
अली का जाता कुछ नहीं और जिसे अली छोड़ दे उसका रहता जो है ये नहीं है। ऐसा कलमा पढ़ सुनने वाले को सुन के पता चल जाए ये शिया है। ऐसी आजान दे सुनने वाले को सुन के पता चल जाए। नमाज में तू पढ़ता नहीं, आजान में तू छोड़ता नहीं। ज्यादा तवज्जो की करते ये तो आजान में भी छोड़, कलमे में भी छोड़, ताकि तेरे मजहब का पता चले। फिक्रा भी पढ़ रहा हूं, शक्लें भी पढ़ रहा हूं। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डर। जी अब्बा जी नहीं पढ़ते थे, अगर तेरी और तेरे अब्बा जी की कब्र है इकट्ठी, एक कब्र में तुमने दोनों ने उठना है, फिर तो ये बातें कर। अगर अब्बे की अपनी कब्र, तेरी अपनी खबर, अलीन वलीउल्लाह पढ़ तो सही, तेरे अब्बे की भी बख्शिश करवाने के लिए बोलना जबान वाले बात कर। आज इस बंदे को एतराज हो वो चुप कर दे, जो चुप होगा मैं समझूंगा। तेरी तो ये जिम्मेदार हजरात जो यहां तशरीफ फरमाए, पटवारी आके तुमसे कहे तुम्हारे दादे की एक जमीन मुझे मिली है जो गुम हो गई थी, मैं काट ले आंदी है कागजा चो। फिर बंदा कि अब्बा जी कल कोई नहीं, मैं भी नहीं लेनी। तेरी जागीर है, मिल रही है, कबूल कर। गदीर का मैदान मजाक नहीं था। अली की विलायत तेरी मिन्नतों के लिए नहीं है, हलाली और हरामी की पहचान। साड़ी नमाज किधरे नहीं जानती, तवज्जो है, तवज्जो है। ये आदम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए ने अपने नाल दो जुमलियां दा कलमा ले आंदे रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ये फतेह जंग वाले दो जुमलियां दा कलमा इस बात दी दलील सी कि नबूवत जारी है, कंटिन्यूस। तवज्जो है, नवा नबी आ सकता है, अपने नाल नवी शरीयत नवी किताब भी आ सकती है, नवा कलमा भी आ सकता। जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते चुप कर जाइए, इसदा मतलब है साबका रूटीन की तरह नबूवत जारी है। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते चुप नहीं करते, कोई ढंके की चोट ते पढ़ने आली वलीउल्लाह, ताकि खत्म नबूवत की मोहर लग जाए। 1974 जो खत्म नबूवत का मसला पैदा होया सी, बल्ले गया तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल पेश होए सन। 1984 जो खत्म नबूवत का मसला चलिया तो मेरे वालिद अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी अदालत पेश हुए। और 20 अगस्त 1997 ये मूसी यमन जड़ा फार्मूला पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, उदों मेरे बजुर्ग गए ने तो मैं नाल किताबां फड़ांदा, सलवात पढ़ा बाबा दा बुलंदर मेरे बुजुर्ग अपनी जिंदगी च किताब लिखी सी, हस्ताल वाले मेरे हाथ में, ਇਹਦਾ नाम है शहादत सालसा का जवाज दर तशाहुद नमाज। ये किताब खत्म हो गई सी, मोमिनीन दे असरार नाल मैं किताब दोबारा छुपाई है। जाकिर साहब इस किताब मेरे बुजुर्गों ने नमाज के तशाहुद अली वलीउल्लाह की तिलावत के 16 मासूमीन के फरमान लिखे, 60 ते 5 मुजतहिदां दे फतवे भी लिखे। ये बड़ी मुदल्लल किताब है।
सफ़ा 90-91 तक उर्दू है तो अगों सारी अरबी फारसी है। ये बड़ी अहम किताब है। जेडे लोग कहते हैं अली अल्लाह के है मासूम दा अरमान नहीं के है मोह है नहीं आख्या तवज्जो है। अब मैं जशन छड्डा तो गड्डी को आके मेरे ड्राइवर को किताब खरीद सकते हो। ये करोना आया तो हुकूमत वालों वैक्सीन भी आ गई है इलाज वास्ते। ये जिन्हों के घर च अली वलीउल्लाह दे इनकार का करोना है ये वैक्सीन जाएगी आराम आ जाए। सलवात पढ़े बाबा दा बुलंदा। ये बड़ी मुदल्लल किताब। इस किताब का हर घर में होना जरूरी है। ये तशाहुद विच विलायत अली सफ़ा 90-91 तक उर्दू है तो बड़ी मुदल्लल किताब है। जिथे जाएगी मुकसरा दे जरासीम मुक जान। अली वलीउल्लाह को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख। अली वलीउल्लाह को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख। हालात जैसे भी हो इमाम ज़माना वारिस हमेशा जिक्र अली बुलंद रख। अगर तू चाहता है जन्नत में चला जाए खुद को अली वलीउल्लाह का पाबंद रख। अली वलीउल्लाह तवज्जो है जी। बिस्मिल्लाह तुहाडे समझण दी क्या बात। कलमा होवे अजान होवे तशाहुद होवे मोमन अली वलीउल्लाह दी मुखालफत नहीं कर सकदा ना कलमे च ना अजान विच ना नमाज विच। अली वलीउल्लाह दी मुखालफत मोमन नहीं कर सकदा। जिहड़ा अली वलीउल्लाह दी मुखालफत करदा कलमे अजान या नमाज विच मोमन नहीं फरूकी है। सलवात पढ़े बाबा दा बुलंदा।